اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 37 اور 38 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے رکوع نمبر 18 میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی میرے رب یہ شہر امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے ماننے والوں کو اور میری اولاد کو بچا بتوں کی پوجا سے۔ یہ بت جو ہیں، یہ مورتیاں، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ جو میری پیروی کرے، میرے دین پہ چلے، وہ تو میرا ہے، اور جو نافرمانی کرے اس پر تو مہربانی فرما کے توفیق دے دے، بخشنے والا مہربان ہے۔ اب عرض کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب میں اپنی بعض اولاد کو ایک ایسے مقام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہے، کھیتی نہیں ہوتی۔ اس کا شان نزول یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سارہ کی عمر بہت ہو گئی، آپ کی عمر بھی زیادہ ہو گئی، اولاد کوئی نہیں تھی۔ پھر ایک اور خاتون سے نکاح کیا جس کا نام ہاجرہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سارہ نے خود ہی وہ اپنی خادمہ جو ہے وہ نکاح کے لیے پیش کی، کس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اللہ نے اس کو بیٹا دیا، اس کا اسماعیل نام رکھا۔ بڑا پیارا تھا، خوبصورت تھا، لاڈلا تھا۔ تو حضرت سارہ جو ہیں وہ دیکھ کر خیال کرتی ہیں کہ مجھے نہیں ملا، اس کو ملا ہے۔ دل میں رشک آتا تھا۔ تو کچھ معاملات، کچھ باتیں ہوئیں تو کہنے لگیں ابراہیم علیہ السلام سے کہ ان کو میرے سے جدا کر دیں، میرے پاس نہ رکھیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم مل گیا کہ اس ماں بیٹے کو الگ رکھیں، جہاں رکھنا ہے اس کے نشاندہی بھی کر دی گئی۔ تو شام سے ان کو سواری پہ بٹھا کر لے چلے سعودیہ، جہاں بعد میں سعودیہ نام بنا ہے، جہاں مکہ مکرمہ ہے، وہ وہاں لے گئے۔ وہاں جا کر اتارا ان کو ایک ایسی جگہ پر جہاں کوئی پانی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، پھل نہیں ہے، درخت نہیں ہے، خشک جگہ ہے، پتھریلی جگہ ہے، ریتلی جگہ ہے، وہاں پر اتارا ان کو، اور سامان کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کا، کھجوریں اور پانی وغیرہ ان کو دیا۔ واپس چل پڑے۔ واپس چلے تو وہ محترمہ کہتی ہیں کہ یہاں ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک بار، دو بار، تین بار سوال کیا، جواب نہیں ملا۔ جب نہیں جواب دیا تو پھر کہنے لگی اچھا آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اپنی مرضی سے؟ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہاں ہاں، پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ان کو چھوڑ کے چل دیے۔ تھوڑی دور جا کے پھر ادھر کو منہ کر کے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب میں نے اپنی بعض اولاد کو
ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں کوئی کھیتی سبزہ نہیں ہے، لیکن ان بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑا ہے۔ کہتے ہیں گھر کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن وہاں پر پہلے گھر بیت اللہ ہوتا تھا، جو طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا، شہید ہو گیا۔ تو بتایا کہ وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس واسطے کہ وہ نماز پابندی سے پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اور اے اللہ تو یہ کرنا کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دینا، یہ ابھی بستی بنے، آبادی بنے، شہر بنے، لوگ ان کی طرف رغبت کریں، ان کی عقیدت رکھیں ان کے ساتھ۔ وارزقھم من الثمرات، اور انہیں پھلوں سے رزق دینا تاکہ یہ تیرا شکر گزار بنے، احسان مانے۔ یہ پھلوں سے رزق کی دعا کی ہے، اس وقت وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، اب بھی وہاں پھل تو ہوتے نہیں ہیں، لیکن باہر سے پھل آتے ہیں، پوری دنیا میں وہ پھل نہیں ملتے جو وہاں ملتے ہیں اب۔ یہ اس دعا کا ثمرہ ہے۔ پھر عرض کہ ربنا، اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، جو نہیں ظاہر کرتے، وہ سب تو جانتا ہے، لیکن جو تیرا پروگرام ہے وہ ہم نہیں جانتے، تو ہی جانتا ہے۔ اور پروردگار عالم، تجھ پر کوئی شے بھی زمین و آسمان کی ایسی نہیں جو چھپی ہوئی ہو، ہر شے تیرے سامنے ہے، تیری نظر میں ہے۔ یہ مختصر ذکر ہے ان کے وہاں پہنچنے کا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ میں اور دعا کرتے ہیں، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ عالم عز مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔